اچھا جی، درس کے آخر میں چونکہ میں نے آپ حضرات کے ساتھ کل یہ وعدہ کیا تھا، ہمارے یہ جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے کل مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ موبائل فون میں موجود قرآن کریم کو بلا وضو چھونے کا حکم کیا ہے؟ تو میں نے اگرچہ وقت کی قلت کے باعث، دقت کے باعث کل ان کو مختصر جواب دے دیا تھا، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں کل اس کو دوبارہ بیان کروں گا۔ تو انشاءاللہ اس سلسلہ میں اپنی جو میری رائے ہے وہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو موبائل فون ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے ہارڈ ویئر اور ایک ہے سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر اس سے مراد وہ اجزاء ہیں جو ظاہری اور مادی وجود رکھتے ہیں، جنہیں چھوا جا سکتا ہے، جیسے اس کی کیسنگ ہے، اس کا کور ہے، اس کی اسکرین ہے، یا اس کے دوسری چیزیں جن کو چھوا جا سکتا ہے، جن کا کوئی وجود ہے، اس کے دیگر اجزاء وغیرہ یہ ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں۔ اور سافٹ ویئر اس سے مراد وہ اجزاء ہیں جو ظاہری اور مادی وجود نہیں رکھتے، جیسے موبائل چلانے والا آپریٹنگ سسٹم، اس کے پروگرامز، اس کی ایپلیکیشن اور اسی طرح دیگر اس کی چیزیں یہ سافٹ ویئر کہلاتی ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ آڈیو، ویڈیو، فوٹو، ورڈ یا پی ڈی ایف فائلز وغیرہ سبھی سافٹ ڈیٹا کے ضمن میں آتے ہیں۔ اس دوسری قسم یعنی سافٹ ویئر سے متعلق اس قدر جاننا اہم ہے کہ یہ ظاہری اور مادی مستقل وجود نہیں رکھتے، یہ محض برقی لہریں ہوتی ہیں جنہیں چھوا نہیں جا سکتا، ان کو موبائل سے الگ بھی نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اگر موبائل کے ٹکڑے کر لیے جائیں تو بھی انہیں کہیں سے نہ تو برآمد کیا جا سکتا ہے، نہ الگ کیا جا سکتا ہے، نہ جدا کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو سافٹ ڈیٹا ہے نا جی، ہمارے موبائل کا یہ جو سافٹ ڈیٹا ہے یہ سافٹ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے انہیں مستقل مادی وجود کا درجہ دینا اور اس کے تمام احکام اس پر جاری کرنا مشکل ہے۔ جب آپ حضرات اتنی بات سمجھ گئے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم جب سافٹ فائل کی صورت میں موبائل میں محفوظ ہوتا ہے تو وہ دوسری قسم میں شمار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پی ڈی ایف فائل ہے، سافٹ فائل ہے، تو وہ سافٹ ویئر ہے، جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ مستقل مادی وجود نہیں رکھتی، اس لیے جب قرآنی سافٹ ویئر موبائل میں محفوظ کر دیا جائے تو پورے موبائل کو قرآنی مصحف کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ بھائی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ موبائل میں قرآن مجید کی شکل میں ایک پی ڈی ایف فائل ہے، اب اس ایک پی ڈی ایف فائل کی وجہ سے پورے موبائل کو ہم قرآن مجید یا مصحف یا یہ جو کتابی شکل میں ہماری الماریوں میں پڑی ہوئی ہے، یہ جو مصحف پڑے ہوئے ہیں، اس کا حکم نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اس کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موبائل تو کم و بیش بہت سے سافٹ فائلز اور دیگر امور پر مشتمل ہوتا ہے، اور قرآن کریم انہی میں سے ایک فائل کی صورت میں محفوظ ہوتا ہے۔ جب سافٹ قرآن کی وجہ سے پورے موبائل کو مصحف کا درجہ نہیں دیا جا سکتا تو اس پر مصحف کے تمام احکام بھی جاری نہیں کیے جا سکتے۔ البتہ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسا کہ ایک صندوق ہے، اس میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ہمارا ڈیسک ہے، اس میں آپ دیکھیں پینسل بھی پڑی ہے، اس میں کاپی بھی پڑی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں حاضری کے رجسٹر بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور یوں سمجھیں کہ اس میں ایک طرف قرآن مجید بھی پڑا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم
اب اس ڈیسک کو یا اس صندوق کو بھی وضو کر کے اس لیے ہاتھ لگائیں کہ اس کے اندر قرآن پاک پڑا ہوا ہے؟ نہیں بھائی میرے عزیز و دوستو، ایسا نہیں ہے۔ یہ صندوق میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہوں، ان میں سے ایک قرآن کریم بھی رکھا ہوا ہو، یا اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری یہ مسجد میں لگی ہوئی ہے، یہ شیشے کی الماری ہے۔ اب اس الماری کے اندر قرآن مجید پڑے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہم باہر سے شیشے کو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے؟ جب اندر قرآن پاک پڑے ہوں تو بغیر وضو کے ہم باہر سے شیشے کو چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح سافٹ ویئر کی شکل میں PDF فائل اگر قرآن پاک کی موبائل کے اندر پڑی ہوئی ہے تو اس کی سکرین کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ اور جس طرح صندوق کو یا ڈیسک کو یا الماری میں پڑے ہوئے قرآن پاک کو، پوری الماری کو، پورے صندوق کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، مصحف کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح موبائل کو بھی، پورے موبائل کی باڈی کو ہم مصحف کا درجہ نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی سافٹ ویئر پر مشتمل موبائل کو چومنے کو، مصحف قرآنی کو چومنے کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک آدمی موبائل میں قرآن پاک کو چومے گا تو بھائی صاحب وہ موبائل کو ہی چوم رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ مصحف کو چوم رہا ہے تو اس کو ظاہر اجر ملے گا۔ اب اس تفصیل کی بنا پر عرض یہ ہے کہ موبائل کو مصحف قرار دے کر اس کے لیے وضو ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جس موبائل میں قرآن محفوظ ہو اس کو بلا وضو چھونا جائز ہے۔ موبائل میں جب قرآنی سافٹ ویئر فائل کھول دی جائے تو ایسی صورت میں موبائل اسکرین کو قرآنی ورق کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا، جس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب قرآنی سافٹ ویئر فائل کی وجہ سے موبائل کو مصحف کا درجہ حاصل نہیں تو موبائل اسکرین کو بھی قرآنی ورق کا درجہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سافٹ قرآن جو موبائل اسکرین سے نظر آتا ہے، یہ در حقیقت اس اسکرین پر نہیں ہوتا بلکہ اسکرین سے الگ ایک اور شیشہ نما چیز پر نظر آتا ہے جسے ریم کہتے ہیں۔ اس لیے یہ اسکرین اس ریم سے جدا چیز ہے، اس کو قرآنی ورق کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی اسے متصل غلاف کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے شیشے میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور اسے اوپر سے چھوا جائے۔ بھئی عزیز و دوستو، اس تفصیل سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈیجیٹل ڈیوائس چاہے موبائل ہو، کمپیوٹر ہو یا لیپ ٹاپ ہو، اس میں قرآنی سافٹ فائل میں تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں، بلکہ بلا وضو موبائل کو بھی چھوا جا سکتا ہے، موبائل کی اسکرین کو بھی ٹچ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح صفحہ پلٹنا بھی درست ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ اسے باوضو چھوا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات چلی تو میں نے سوچا کہ ایک دو باتیں اور موبائل کے سلسلہ میں ہی عرض کر دوں۔ تو بھائی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ موبائل کی اسکرین پر اگر کوئی ناپاکی لگ جائے گی تو یہ شیشے کے حکم میں ہے، اگر اسے صاف کر دیا جائے تو موبائل پاک ہو جائے گا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، وہ صاف ہو گئی، خشک ہو گئی، اس کا اثر ختم ہو گیا تو اس سارے موبائل کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھئی تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہ جو موبائل میں اسماء الہیہ ہیں یا قرآنی آیات ہیں یا ایسے میسیجز ہوتے ہیں جن میں قرآنی آیات مذکور ہوتی ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یہ میسیج بھی آتے ہیں ہمیں، تو کیا ان کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟
اس سلسلہ میں بہت سارے ابہام بھی پائے جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ڈراتے بھی ہیں جی قیامت کی نشانیوں میں ہے انسان اپنے ہاتھوں سے خود قرآن کو مٹائے گا، یہ بھی قرآن کو مٹانے کی طرح ہے۔ تو اس سلسلہ میں سن لیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سافٹ ڈیٹا ہے، یہ ڈیلیٹ کرنا یہ مٹانے کی طرح نہیں ہے۔ کہ مثال کے طور پہ اسکول میں ہمیں جب ٹیچر پڑھاتے تھے تو ایک بلیک بورڈ ہوتا تھا جسے ہم چاک استعمال کر کے لکھتے تھے، آج کل وائٹ بورڈ آ گئے ہیں۔ تو استاذ کیا کرتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ قرآنی آیات کو اس پر لکھتے تھے اور پھر دوسرے کو کہتے کہ بھائی ڈسٹر لے کر آؤ، وہ ایک طالب علم اٹھتا اور ڈسٹر کے ذریعہ سے اس کو صاف کر دیتا۔ تو بھائی عزیز و دوستو، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، لہذا اس کو ہم سافٹ ڈیٹا ہونے کی وجہ سے وہ درجہ نہیں دے سکتے۔ جب وہ درجہ نہیں دے سکتے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو ڈیلیٹ کرنے سے بھی وہ گناہ نہیں ہوگا جو قرآن کو اپنے ہاتھ سے مٹانے کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔